ہاں ہاں بھائی میں باہر بیٹھا ہوں، نہیں آنا۔ یہ کسے پوچھ کے لگایا آپ نے یہاں پہ؟ کسے پوچھ؟ اسلامی جمہوریت پاکستان ایک لفظ نہیں بولنا، جس ملک کا کھاتے ادھر ہی غداری کرتے احتجاج ہے۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کے پاس میں آپ کی خدمت میں ایک اہم ٹاپک لے کر حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلے تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو، انسانیت کو کرونا سے بچائے اور ہمیں جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ کرے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر ہماری جو ہے وہ آخرت ہو۔ ٹاپک یہ ہے کہ صبح میں دیکھ رہا تھا، شہید سیالوی صاحب نے پیج پر اپلوڈ کیا تھا، ایک بندہ ہے جامعہ دارالقرآن فیصل آباد کے قاری یاسین صاحب ہیں، معروف شخصیت ہیں، کئی متعدد جید علماء کے استاد ہیں۔ ان کے بیٹے خلیل الرحمان، یہ بندہ ناظرین زونسٹ ہو چکا ہے، یعنی کہ یہودیت مذہب اختیار کر گیا ہے، اور 27 دن سے اسلام آباد ایک خیمہ لگا کے بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور خیمے کے اوپر اس نے سائن آف ڈیوڈ لگایا ہوا ہے، یعنی کہ اسرائیلیوں کا مذہبی نشان۔ تو سب سے پہلے تو میں شہید سیالوی صاحب کو سلیوٹ کرتا ہوں کہ وہ موقع پر پہنچے ہیں، اس کا خیمہ جو ہے وہاں سے اکھاڑا اور فردر جو ہے اس کو وہاں سے لے کر شاید مزید فردر پروگرس کے لیے لے کے گئے ہیں۔ ناظرین، اس بندے پر میں نے جب ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ یہ شخص قاری تھا، عالم تھا، اور پھر یہ کسی لڑکی وغیرہ کے چکر میں اسلام سے بھٹکا، زونسٹ مذہب اس نے اختیار کیا، اور اب اس نے پاکستان اسرائیل الائنس کے نام سے ایک اپنا ادارہ چلایا ہوا ہے۔ اس ادارے کا مقصد کیا ہے، مقاصد کیا ہیں؟ اس ادارے کے مقاصد یہ ہیں، اس نے اپنے بہت سے پوائنٹ آف ویوز جو ہیں وہ گورنمنٹ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ پاکستانی پاسپورٹ پر جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف ہیٹ سپیچ بند کی جائے۔ پاکستان میں جس طرح باقی اقلیتوں کو ان کے حقوق مل رہے ہیں، ویسے زونسٹ کو بھی مذہبی حقوق ملے۔ مجھے یہ جان کر حیرانگی ہوئی کہ اس بندے نے ایک اور دعویٰ کیا کہ پاکستان میں 10 ملین زونسٹ موجود ہیں، اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ہمارے معاشرے کے دو رویے ہیں کہ پہلا رویہ، بات آگے بڑھانے کی سے پہلے میں آپ کو اس شخص کا چہرہ دکھا دیتا ہوں۔ ناظرین، یہ شخص ہے اسلام، یہ پہلے اس کا یہ حلیہ تھا، اور اب یہ جو حلیہ میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں اس کا یہ حلیہ۔ اچھا ناظرین، اب ایسا ہے کہ ہمارے معاشرے کے دو رویے ہیں۔ پہلا رویہ ہے کہ جی ایک انتہائی جذباتی رویہ، جیسے ہم دین کے معاملے پر ہم دین کے معاملے میں تو بہت ناقص ہیں ہم سب، اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین کے معاملے میں ہم خاصے جذباتی ہیں، کوئی کسی مکتبہ فکر کا بھی ہو 2 منٹ سے پہلے کسی پہ بھی کفر و قتل کا فتویٰ لگوا دیتا ہے۔ دوسری بات، دوسرا ہمارے معاشرے کا وہ رویہ ہے، وہ کردار ہیں جو VIPs ہیں، ہائی کلاس ہیں۔ میں اس چیز کا خود چشمدید گواہ ہوں کہ ایون کہ ہم ختم نبوت کے پمفلٹ بانٹنے ہائی سوسائٹیز میں گئے تو لوگوں نے ہمیں ایسے ٹریٹ کیا تھا جیسے ہم چڑیا گھر کے جانور ہیں یا ہم اس دنیا کی مخلوق ہی نہیں ہیں۔ اب ان دو معاشرتی رویوں کو یکجا کرنا خاصا مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ پاکستان میں ہر چیز 2 طبقاتی ہے، 2 طبقاتی انصاف ہے، 2 طبقاتی نظام تعلیم ہے، اور ایون کہ عوام کو بھی 2 طبقات میں بٹ گئی ہے کہ ایک طبقہ غریب ہے جس نے پستی میں ہی رہنا ہے، اور دوسرا طبقہ امیر ہے جو آپ کے اچھے برے ہر چیز کا وارث ہے۔ اس سے پہلے متعدد بار ہم گورنمنٹ کو، علماء کرام، کچھ اچھے علماء کرام، اسکالر، اس چیز کی طرف، تمام گورنمنٹس کو اس چیز کی طرف ان کی نشاندہی کرتے رہے ہیں کہ پاکستان میں یہ جو باہر کے ایجنڈے پر NGOs کام کر رہے ہیں، یا آپ ایسے NGOs کو پرمٹ دے رہے ہیں جو عیسائیت یا اپنی مشینری کے ساتھ ادھر کام کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، اب 10 ملین کے قریب پاکستان میں اگر زونسٹ موجود ہیں، یہودی بن چکے ہیں، تو ان کا ذمہ دار کون ہے؟ اپنے بچوں کو اگر آپ بیکن ہاؤس میں اور یا بڑے اسکولوں میں بھیجیں گے کہ بڑا انسان بننے کے لیے آپ ان کی دین اسلام پر ان کی ٹریننگ نہیں کریں گے تو نتائج یہی بھگتے گی عوام۔ اگر آپ NGOs کی
آپ اگر آپ کے حاکم وقت بغیرت حاکم وقت اگر بیرونی NGOs کو ادھر کام کرنے دیں گے اور پاکستان کے محسن اور اچھے مذہبی NGOs فلاح انسانیت فاؤنڈیشن ہو گیا اور دوسرے NGOs کو کام کرنے سے روکا جائے گا تو نتائج تو یہ ہوں گے نا. اب اس حوالے سے میں اپنی ایک ناقص رائے آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. ایک طرف دنیا میں کرونا کی وبا ہے، ملینز آف پیپل جو ہیں وہ کرونا سے مار رہے ہیں، اور اسرائیل نے یہ بیان دیا کہ یہ دنیا میں انسان اس لیے کم ہو رہے ہیں کہ ہمارا مسیحا آنے والا ہے. دوسری طرف امریکہ راتوں رات لٹل رینج وار ایڈ میزائلز انڈیا کو شیئر کرتا ہے، اور پاکستان 2-3 دن سے اس کا شور مچا رہا ہے کہ خطے میں عدم توازن کا باعث بن رہا ہے امریکہ ان حالات میں. تیسری طرف میں یہ سوچتا ہوں کہ میرے خیال میں دنیا اینڈ کی طرف جا رہی ہے. کیا ہم غزوہ ہند کی طرف جا رہے ہیں؟ دنیا اللہ تعالیٰ کرونا کی وبا سے کون دعا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو محفوظ رکھے، لیکن خدا نخواستہ 6 مہینے 8 ماہ اسی طرح کرفیو اور لاک ڈاؤن کی صورتحال رہی. لوگوں کی اموات ہونا شروع ہو گئی، لوگوں کے پاس کھانے کا رزق ختم ہو گیا، دنیا کے پاس فوڈ ختم ہوگی، اکنامیکل ڈیسپیریسی پیدا ہوگی. ٹھیک ہے، آپ کا فوڈ کا نظام، آپ کا کاروباری نظام، آپ کے بینکنگ نظام، یہ سب تو یہود کے کنٹرول میں ہے، اور یہود نے تو سرنگیں کھود لی ہیں، بیت المقدس کو انہوں نے کھوکھلا کر دیا ہے. ادھر ہم کرونا سے لڑ رہے ہیں اور وہ اپنے آپ اصل مقصد کی طرف دوڑ رہے ہیں، وہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے جا رہے ہیں. ان قریب انہوں نے بیت المقدس کو شہید کرنا ہے. اب پاکستان کیا غزوہ ہند کا وار ہیڈ بنے گا، ہیڈ کوارٹر بنے گا اسلامی ممالک کے جو وار ہیڈز ہیں، یا یہ صرف ایک ذہن کی رائے ہے یا ابہام ہے؟ اگر ہم تاریخ کو دیکھیں اور آثار قیامت کی بکس کا مطالعہ کریں تو دنیا اختتام کی طرف تیزی سے بڑھ رہی ہے. میں سب سے پہلے ان بغیرت سیاستدانوں کو ٹانٹ کرنا چاہتا ہوں، ان لوگوں کو جو ہمارے معاشرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، آزاد پسند صرف دوسروں کی ماں بہن بیٹی کے لیے ہیں، اپنی ماں بہن بیٹی کو دل میں وہ گھر سے باہر جانے کی اجازت نہ دیں. ایسی منافق قوم ہے یہ کہ آزادی کے نام پر اس نے اپنا مذہب، رسومات، ثقافت، تعلیمی نظام سب غیروں کا اپنانے کی کوشش کی ہے. اس میں ہم سب شامل ہیں، کون پاکستانی کون مولوی، سب اپنی جگہ پہ اپنی مرضی سے جو ان کو پسند ہے ویسا ہی وہ کلچر اپناتے ہیں، ویسے ہی وہ رسوم و رواج اختیار کرتے ہیں. ہمارے ملک میں خدارہ عمران خان صاحب، میں آپ سے بھی اپیل کرتا ہوں، حکومت وقت اور پاکستان سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ یہ شخص جس کا خلیل الرحمان، جس نے آپ کا پاکستان اسرائیل الائنسز کے نام سے ایک ادارہ بنایا ہے، اس کو پکڑا جائے، اس پہ غداری کا مقدمہ درج کروایا جائے، اس کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے. اب اسرائیل کے پیچھے 2 مقاصد ہیں. اسرائیل پہلی بات تو یہ ہے، ان دنوں میں کرونا کے دنوں میں ایسی حرکات کروا کے اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا بیان دے کر دنیا کو کلیئر کرنا چاہ رہا ہے کہ ہمارے عزائم کچھ اور ہیں. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حالت پر رحم کرے، ہم سب کی حالت پر رحم کرے. لیکن دنیا بہت ورسلی، اگر آپ ڈیپلی اس چیز کو نوٹ کریں کہ اگر دنیا میں 6-8 ماہ میں یہ وبا ختم نہیں ہوتی، دنیا سے فوڈ ختم ہوگی، دنیا کا تمام سونا، بینکنگ نظام، فوڈ، یہ سب یہود و ہنود کے کنٹرول میں ہے. اور پاکستان میں جب آپ اپنے بچوں کی تربیت بیکن ہاؤسز، بلوم فیلڈ ہال اور دوسرے اسکولوں سے کروائیں گے تو بچے آپ کے نتیجتاً لبرل بن کے ہی اور یا دوسرے مذاہب اختیار کر کے ہی ان اسکولوں سے فارغ التحصیل ہوں گے. نہ وہ گھر آ کے اسلام کا نام لیں گے اور نہ وہ ایک اچھے مسلمان معاشرے کے لیے ثابت ہوں گے. دوسری بات، خطے میں اب 3 اسٹیٹس بن گئی ہیں. پہلی بات، امریکہ اب تھریٹ کرنے جا رہا ہے چین کو. دوسری بات، اس نے اپنے وار ہیڈ اسمال رینج لٹل میزائل جو ہوتے ہیں وہ راتوں رات ٹرانسفر کیا انڈیا کو ہمارے خلاف. لائن آف کنٹرول پہ شیلنگ جاری ہے.
انڈیا، امریکہ اور اسرائیل کو ان حالات میں بھی سکون نہیں آ رہا، اور اگر دنیا کا خاتمہ بھوک سے، غربت سے اور اس کے بعد لڑائی سے اور ملکوں کی جنگوں سے ہوا تو وہ وقت دور نہیں کہ جب پاکستان انشاءاللہ تعالی اسلامی وار ہیڈ کا مرکز ہوگا، اس کو لیڈ کر رہا ہوگا، اور میرے خیال میں قرب قیامت میں دنیا پتھر کے دور میں واپس جائے گی۔ میری جو ذاتی رائے ہے، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ دنیا پتھر کے دور میں دوبارہ واپس جا سکتی ہے۔ میں ایک دفعہ پھر جو ان سے اپنی اس بات کو حاکمین وقت تک، حکمرانوں تک اور لوگوں تک پہنچا رہا ہوں کہ خدا را اپنے بچوں کو اچھے اسکول کالج سے ضرور پڑھائیے، لیکن ان کی دین پر تربیت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اتنے بڑے قاری جن کا بیٹا، جو ہزاروں علماء کرام، سینکڑوں علماء، جید علماء کرام کے استاد ہیں، ان کا بیٹا اگر پیسے کے عوض بک جاتا ہے تو ہم سب کو اپنے ایمان پہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم کو اپنے یہ 5th جنریشن وار ہے، کافر یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں اندرونی اور بیرونی دباؤ سے کسی طریقے سے جھوٹا ثابت کیا جائے۔ انڈیا LOC پر گرم ہے، ادھر پاکستان میں اسرائیل ٹرسٹ جو پاک اسرائیل الائنس کے نام سے ایک بندہ 27 دن سے بیٹھا ہوا ہے، اور اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ 10 ملین زونسٹ پاکستان میں موجود ہیں۔ تو یہ خطرے سے خالی چیزیں نہیں ہیں۔ ہمارا معاشرہ تھوڑی تھوڑی چیزوں کو، تھوڑے تھوڑے بگاڑ کو اگنور کر کے بہت بڑے معاشرتی، ثقافتی، اسلامی اور مذہبی جو ہے نا کرائسس کا شکار ہو چکا ہے۔ تو میرا اگر یہ ویڈیو میسج آپ کو پسند آئے تو آگے ضرور شیئر کیجئے، اپنے بچوں کی تربیت خود کیجئے، ان کو کم سے کم اسلام کے بیسکس سکھائیے، اور ان کو نہ جذباتی ملا کی طرف لے کے جائیے، نہ ان کو مطلب آزاد خیالی کی طرف لے کے جائیے۔ ان کو وہی بات سکھائیے، وہی چیز سکھائیے جو ہمارے اسلام نے بیان کی ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنے سے چھوٹوں کا خیال رکھیے گا، اپنے سے بڑوں کا خیال رکھیے گا۔ میں شہید سالوی صاحب کو ایک دفعہ پھر سلوٹ کرتا ہوں جو انہوں نے ایکشن لیا اس کے خلاف۔ اور دوسری بات، پاکستانی گورنمنٹ کو نے بہت اچھا کیا اس بندے کا پاسپورٹ سیز کر کے۔ اس بندے کے خلاف آپ فردر قانونی کارروائی جیسے بھی مناسب ہوئی ہم سب مل کر کریں گے اور اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ لیکن مجھے اس چیز کا ڈر ہے کہ ہمارے بچے، ہماری مائیں بہنیں، ہمارے بھائی جب امیر ترین سکولوں سے پڑھ کر آتے ہیں، یونیورسٹی سے پڑھ کے آتے ہیں، وہاں پر ویزی فرقے کے ذریعے پروفیسرز اور بکے ہوئے پروفیسرز کے آگے، بکے ہوئے پروفیسرز سے ٹریننگ لے کے گھر داخل ہوتے ہیں، تو وہ ہمیں نہیں بتا سکتے ڈر کے مارے کہ ان کے ذہن میں کیا اختلافات چل رہی ہیں۔ ہم نے اگر ان کو مذہب بتایا ہوگا، ان کو اچھے طریقے سے سمجھایا ہوگا، ان کو اویئرنیس ہوگی، تب بھی وہ کسی کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ ٹھیک ہے، میں تو اب ڈرتا ہوں کہ ہمارے گھروں میں ہی جو یونیورسٹیز جاتے ہیں، جو ایسے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، ان کے دماغی کنڈیشنز کیا ہیں، وہ لبرلز ہو گئے ہیں، ملحد ہو گئے ہیں، زونسٹ ہو گئے ہیں، کیا ہو گئے ہیں، یا ہم اس چیز کو نہیں جانتے۔ یہ معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ خدا را اس پر آواز اٹھائیے، خدا را اس چیز کو سمجھیے، اپنے بچوں کی تربیت کیجیے، اپنے گھر والوں پر نظر رکھیے۔ آزادی یہ نہیں ہوتی کہ آپ جہاں مرضی جاؤ، جہاں مرضی جس کے ساتھ مرضی پکنک کرو، سو جو مرضی کرو۔ آزادی یہ ہوتی ہے کہ آپ اچھا کھاؤ پیو، آپ کو آپ کے بنیادی حقوق ملیں، چاہے وہ خواتین ہیں، چاہے وہ مرد حضرات ہیں۔ اگر آپ کو یہ میرا پیغام اچھا لگتا ہے تو ناظرین کائنڈلی اس کو آگے دوسروں تک ضرور پہنچائیے، اور ایسے ناسوران کے خلاف جو ہے وہ بر وقت تاکہ ایکشن لیا جا سکے۔ اپنے بچوں پر نظر رکھیں، اور اپنے گھر والوں پر بھی نظر رکھیں۔ نظر رکھنے کا یہ مقصد نہیں ہے ان کے آپ ایکٹیویٹیز کو نوٹ کریں، ایکٹیویٹیز بیس آن یور مائنڈز۔ جب ایک بندے کا مائنڈ سیٹ جو بن رہا ہوتا ہے وہ اس کے مطابق آپ سے بہیو کر رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ وہ مذہبی طور پر یا جذباتی طور پر کوئی مس بہیو کر رہا ہے، بار بار کر رہا ہے، آپ کے موقف کی بار بار تردید کر رہا ہے، تو سم تھنگ از رانگ۔ اس چیز کو سمجھیے، اور اس چیز کو سمجھنے کی ہمارے خاص طور پہ VIPs جو پیرنٹس ہیں، یہ جو بڑی بڑی سوسائٹیز میں رہتے ہیں، ان کو اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی خاص ضرورت ہے۔ ناظرین اگر آپ کو میرا پیغام پسند آئے تو آگے دوسروں تک ضرور پہنچائیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔